اب ایک سرپرائز اور آئے گا, یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں, اور اچھا بڑا تگڑا سرپرائز آئے گا آپ کو. خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پہنچیں گے. ان کے اور ان کے ساتھیوں کا ایک اور منصوبہ ہے, اور وہ آپ کو اگلے چند دنوں میں پتہ چلے گا. تو ایک اور بڑا سرپرائز ہے جو پاکستانیوں کو ملے گا. تو اسٹریٹ موومنٹ جو ہے نا وہ تیز ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان اس سے فوری طور پہ جیل سے باہر آ جائیں گے, نہیں. عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ چھڑوایا نہیں جائے گا. یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں کہ عاصم منیر کبھی نہیں چھوڑیں گے جب تک چھڑوایا نہیں جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے نا, یہ جو مومنٹم بن رہا ہے, یہ روزانہ کی بنیاد پہ اسٹیبلشمنٹ کا سحر ٹوٹ رہا ہے, اس کی متھ ٹوٹ رہی ہے. وہ کمزور ہو رہے ہیں, وہ زیادہ بے نقاب ہو رہے ہیں, اور لوگ ان کے بارے میں زیادہ جاننا شروع ہو گئے ہیں. وہ روزانہ کی بنیاد پہ شکست کھا رہے ہیں, جس سے پاکستانیوں کو ایک مرتبہ پھر اعتماد مل رہا ہے. محمود اچکزئی صاحب کے کچھ بڑے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ہیں, یہاں مجھے آپ کو بتانے پڑیں گے کیونکہ وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. انہوں نے کہا جی کور کمانڈر 12,000 فوجیوں کی کمانڈ کرتا ہے. 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کیوں کھلا تھا, لوگ کیسے اندر گھسے, ہمارے فوجی جنگ کی کتابیں پڑھتے ہیں. انہوں نے یہ بھی جنگ کی طرح کھیلا کہ آؤ ان کو اس طرح پھنساؤ. یعنی اب محمود خان اچکزئی بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. جنہوں نے 4 مارشل لا لگائے, پہلے وہ ان پر معافی مانگے نا, پھر 9 مئی پر معافی مانگ لی جائے گی کہ جناب اگر آپ نے معافی منگوانی ہے تو پہلے خود معافی مانگو کہ 4 دفعہ آپ نے پاکستان میں مارشل لا لگایا. عمران خان جیل سے کہتا ہے کہ اگر ہم چور ہیں تو کمیشن بنا دو, وہی سزا دے دو, مگر کمیشن بنا ہی نہیں. کیوں نہیں بن رہا؟ کور کمانڈر کا دفتر اور گیٹ کھلا ہوا کیوں تھا, یہ انہوں نے پھر سوال اٹھایا. انہوں نے کہا یہ سب ایک منصوبہ تھا, ایک جال تھا جو بچھایا گیا تھا. ہم لاہور فتح کرنے نہیں, ووٹ کے حق کے لیے نکلے تھے. 8 فروری کے انتخابات میں عوام کا مینڈیٹ بے مثال ظلم سے چھین لیا گیا. مسئلہ عمران خان نہیں, مسئلہ عوام کی رائے ہے. آئین کو بار بار پامال کیا گیا. یہی ظلم پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کسی فرد کی نہیں, ظلم کے خلاف عوامی جد و جہد کی تحریک ہے. یہ بھی محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا. انہوں نے کہا جی مجھے ایک اور خطرہ ہے کہ کچھ مہینوں میں, اللہ نہ کرے یہ بات سچ ہو, لیکن محمود خان اچکزئی جو ہے نا وہ بڑے ان سیاستدانوں میں سے ہیں, اور یہ بات پہلے فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں. محمود خان اچکزئی اور فضل الرحمان وہ سیاستدان ہیں جو پاکستان کے چپے چپے سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ ان کی بڑی گہری نظر بھی ہوتی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ کچھ مہینوں میں کچھ علاقے پاکستان سے یہ کہہ دیں کہ آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, آپ آئین بناتے ہیں بگاڑتے ہیں, لہذا ہمارے ساتھ نیا عمرانی معاہدہ دستخط کرو, ایک نئی آئین ساز اسمبلی بناؤ. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور یہ بات جو ہے نا وہ فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ حکومت موجود ہی نہیں ہے, ان کی عملداری ہی نہیں ہے. اور وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کو ایک عجیب صورتحال میں دیکھ رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ, دیگر کچھ اور بڑے سینئر سیاستدان, یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے, جیسے ماضی میں انہوں نے توڑا تھا, 2 ٹکڑے کر دیا تھا, لیکن پاکستانی یہ ہونے نہیں دیں گے. پاکستانیوں کو ہر حال میں اسٹیبلشمنٹ کو روکنا پڑے گا اور اس ظلم کا سلسلہ بند کروانا پڑے گا, ورنہ پاکستان بڑا نقصان خدا نہ خواستہ اس سے